بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ آج 13ویں تراویح کا خلاصہ یعنی 16ویں پارے کے آغاز سے 17ویں پارے کے پہلے چوتھائی کے اختتام تک کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک تربیتی سفر کا سبق آموز واقعہ بیان کیا گیا۔ یہ سفر اللہ کی ہدایت کے تحت انہوں نے اس لیے کیا کہ ایک بندے خاص کے ذریعے وہ اس کائنات کے اس رمز سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب ارادہ الہی کے تحت ہوتا ہے، اور ارادہ الہی سر تاثر حکمت و برکت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بظاہر سرکشوں اور نافرمانوں کو ڈھیل ملتی ہے اور اہل حق مختلف قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بہتوں کے ایمان کو متزلزل کر دیتی ہے اور ان کے لیے راہ حق پر قائم رہنا ایک آزمائش کا کام بن جاتا ہے۔ اس آزمائش میں ثابت قدم صرف وہی لوگ رہتے ہیں جن پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب ارادہ الہی کے تحت اور اس کے حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن انسان کا محدود علم اس کے حکمتوں اور مصلحتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے صحیح رویہ یہ ہے کہ راہ حق میں ناموافق و نامساعد جو حالات بھی پیش آئیں آدمی ان سے دل شکستہ اور مایوس نہ ہو، بلکہ پورے عزم و جزم کے ساتھ حق کے موقف پر ڈٹا رہے، حکمت الہی کے ظہور کا انتظار کرے اور امید رکھے کہ اگر اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کا ظہور ہو کے رہے گا۔ یہی حکمت صبر کی بنیاد ہے جس پر سارا دین قائم ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم مہم کے لیے انتخاب فرمایا تو اس صبر کی تربیت کے لیے ان کو اپنے ایک خاص بندے کے پاس بھیجا کہ یہ چیز صرف جاننے کی نہیں بلکہ عملی تربیت کی بھی محتاج ہے۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے آپ کے ساتھیوں کو اس مقصد سے سنایا گیا کہ باغیوں اور نافرمانوں کو جو دندناتے دیکھ رہے ہو اور تم حق پر ہوتے ہوئے ان کے مظالم کے جو ہدف بنے ہوئے ہو اس سے ہراساں اور مرعوب نہ ہونا۔ اس دنیا میں اگر مسکینوں کی کشتی میں چھید کیا جاتا ہے تو اس میں بھی حکمت خیر ہوتی ہے، اگر ظالموں کی بستی میں کسی گرتی دیوار کو سہارا دیا جاتا ہے تو اس میں بھی خیر ہی مضمر ہوتا ہے۔ لیکن انسان کا محدود علم خدا کے سارے اسرار کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سرکشان قریش کو عبرت دلانے کے لیے جو پیغمبر کے انذار کو مذاق اور اپنے اقتدار کو لازوال سمجھتے تھے، ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کر کے بتایا کہ ایک بندہ مومن ذوالقرنین تھے جن کا حال یہ تھا کہ تمام مشرق و مغرب کو فتح کر لینے کے بعد بھی وہ ہر کامیابی کو اللہ کا انعام اور اس کا فضل سمجھتے اور ہر قدم اس کی مرضی کے مطابق اٹھاتے تھے، اور ایک تم ہو کہ ذرا سا اقتدار جو مل گیا ہے تو اس کے نشے میں خدا اور آخرت سب کا مذاق اڑانے لگے ہو۔ آخر میں بتایا گیا کہ لوگوں نے دنیا میں خواہ کتنے ہی بڑے کارنامے کیوں نہ انجام دیے ہوں، بہرحال وہ دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ اپنے قصر اور محلات، اپنی یونیورسٹیاں اور لائبریریاں، اپنے کارخانے اور منڈیاں، اپنی سڑکیں اور ریلیں، اپنی ایجادیں اور صنعتیں، اپنے علوم و فنون اور اپنی آرٹ گیلریاں اور دوسری وہ چیزیں جن پر وہ فخر کرتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے وہ خدا کے ہاں نہیں پہنچیں گے۔ وہاں جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ صرف مقاصد عمل اور نتائج عمل ہیں۔ جس نے خدا کی رضا کے لیے آخرت کو مقصود بنا کر کوئی کام کیا ہو وہی اس کے کام آئے گا۔ جو لوگ قرآن کی پرحکمت باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور حسی معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کو جواب دیا گیا کہ اگر دیکھنے والی آنکھیں ہوں تو آفاق و انفس میں خدا کی اتنی نشانیاں ہیں کہ اگر سمندر روشنائی بن جائیں جب بھی ان کو قلم بند نہیں کیا جا سکتا۔ سورہ مریم مکی صورت ہے۔ آغاز حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا سے ہوتا ہے جو انہوں نے
اپنے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود ایک فرزند کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو حضرت یحییٰ کی ولادت کی خوشخبری دی۔ یہ واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کے لیے تمہید ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی اور ان کے زہد و عبادت کا حوالہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں جس طرح اپنے بندے ہونے اور خدا کی طرف سے نماز و زکوٰۃ کی ہدایت پانے کی منادی کی ہے، اس کا تذکرہ، اور ان بدبختوں کی حالت پر افسوس جنہوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے اللہ کے ایک فرمانبردار بندے کو الہ اور ابن اللہ اور اس کی فرمانبردار بندی کو ابن اللہ کی ماں بنا کر رکھ دیا، اور ان بدبختوں کی حالت پر افسوس جنہوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے اللہ کے ایک فرمانبردار بندے کو الہ اور اس کی ایک فرمانبردار بندی کو ابن اللہ کی ماں بنا کر رکھ دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا کر ایک طرف یہ سبق دیا گیا کہ آج حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن میں ہیں، اور تم لوگ ان ظالموں کی پوزیشن میں ہو جنہوں نے ان کو گھر سے نکالا تھا۔ دوسری طرف مہاجرین کو یہ بشارت دی گئی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام وطن سے نکل کر تباہ نہیں ہوئے بلکہ اور زیادہ سربلند ہو گئے، ایسا ہی انجام نیک تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات و خصوصیات کا اجمالی حوالہ دیا گیا کہ یہ حضرت آدم و نوح اور ابراہیم و اسرائیل علیہ السلام کی ذریت میں اولو العزم انبیاء گزرے ہیں۔ یہ سب خدا کی ہدایت سے سرفراز، ان کے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب خدا کی آیات سنتے تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ پھر ان کی اولاد میں سے ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز و زکوٰۃ سب ضائع کر دی اور اپنی خواہشات کے غلام بن گئے۔ یہ لوگ اپنی اس گمراہی کے انجام سے جلد دوچار ہوں گے۔ ان میں نجات پانے والے وہی بنیں گے جو توبہ و اصلاح کر لیں گے۔ آخر میں کفار مکہ کی گمراہیوں پر سخت تنقید کی گئی اور اہل ایمان کو خوشخبری سنائی گئی کہ دشمنان حق کی ساری کوششوں کے باوجود بالآخر تم محبوب خلائق ہو کر رہو گی۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت دل نواز انداز میں ہدایت کہ آپ دوسروں کے ایمان کی فکر میں اپنی زندگی کو ضرورت سے زیادہ نہ کھپائیں۔ آپ کا کام صرف ان لوگوں کو یاد دہانی کر دینا ہے جن کے اندر کچھ بھی خشیت ہے، جن کے دل خشیت سے خالی ہوں، ان کے اندر ایمان اتار دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ قرآن کسی سائل کی درخواست نہیں بلکہ خالق ارض و سما اور مالک عرش و کونین کا فرمان ہے۔ اس کو اس کے شائع نشاں انداز میں پیش کر دیجیے۔ ناقدروں اور مغروروں کی زیادہ نازبرداری کی ضرورت نہیں۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، وہ آپ کے تمام کھلے چھپے حالات سے باخبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ولادت سے لے کر دعوت و ہجرت تک جتنے اہم موڑ بھی ان کی زندگی میں پیش آئے اس میں نمایاں کیے گئے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کے اس مرحلے میں بھی اور آگے کے مراحل میں بھی ایک عملی مثال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے مقابل میں صبر اور انتظار کی تلقین کی گئی۔ اس صبر کے حصول کے لیے نماز اور دعا کے اہتمام کی ہدایت فرمائی گئی تاکہ اہل ایمان میں صبر، تحمل، قناعت، رضا بالقضاء اور احتساب کی وہ صفات پیدا ہوں جو دعوت حق کی خدمت کے لیے مطلوب ہیں۔ سورہ انبیاء مکی صورت ہے۔ اس میں قریش کو انذار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد اب ان کے محاسبے کا دن ان کے سر پر ہے، لیکن یہ اپنی بدمستیوں میں کھوئے ہوئے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کوئی آپ کو ساحر، کوئی کاہن، کوئی مفتری، کوئی شاعر، کوئی وحی کو خواب پریشاں کہتا ہے۔ ان کو سابقہ امتوں کے برے انجام سے سبق لینے کی تلقین کی گئی۔ ہماری یہ دنیا ایک سنجیدہ نظام ہے جس میں کوئی باطل چیز نہیں جم سکتی۔ باطل یہاں جب بھی سر اٹھاتا ہے حقیقت سے اس کا تصادم ہو کر رہتا ہے
اور آخر کار وہ مٹ کر ہی رہتا ہے۔ اس دنیا کو اگر تماشا گاہ سمجھ کر جیو گے یا حقیقت کے خلاف باطل نظریات پر کام کرو گے تو نتیجہ تمہاری اپنی ہی تباہی ہوگا۔ نو انسانی کی تاریخ اس پر شاہد ہے۔ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ ہر ایک کو مرنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تمہاری آزمائش کر رہے ہیں، یعنی راحت اور رنج، مفلسی اور امیری، غلبہ اور مغلوبی، قوت اور ضعف، صحت اور بیماری، غرض تمام مختلف حالات میں تمہاری آزمائش کہ دیکھیں کہ تم اچھے حالات میں متکبر، ظالم، خدا فراموش، بندہ نفس تو نہیں بن جاتے، اور برے حالات میں کم ہمتی کے ساتھ پست اور ذلیل طریقے اور ناجائز راستے تو اختیار نہیں کرنے لگتے۔ لہذا کسی صاحب عقل آدمی کو ان مختلف حالات کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔